بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام ناظرین کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت بھائی یزید بسطامی کے مبارک زمانے میں ایک فاحشہ عورت ایک سجے ہوئے بالا خانے پر رہتی تھی اور عیاش لوگ اس کے پاس آ کر راتیں گزارتے، اپنا دین اور دنیا دونوں برباد کرتے۔ ایک روز شام کے وقت حضرت بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دروازے پر جا بیٹھے۔ جو بھی شخص اوپر جانے کے لیے آتا آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس رات اس کے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس نے لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے دروازے پر بھائی یزید بسطامی بیٹھے ہیں، جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ فاحشہ نے کہا کہ انہیں اوپر بلا لو۔ وہ انہیں اوپر لے آئی۔ فاحشہ نے کہا جناب کہاں آپ اور کہاں میں، آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ انہوں نے فرمایا آج کی رات میں یہاں رہوں گا۔ فاحشہ نے کہا میری فیس 200 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے 200 اشرفیاں جیب سے نکال کر دے دیں اور فرمایا اب جو میں چاہوں تجھے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کا جوڑا ساتھ لائے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ اس نے پہن لیے۔ فرمایا 2 قدم آگے بڑھو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ، میں نے اس عورت کا ظاہر بدل کر نیک کر دیا ہے، اب اس کے باطن کو تو بدل کر نیک کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے یہ کپڑے اتار دے۔ وہ بولی معاذ اللہ، اب میری طبیعت وہ نہیں رہی، میں نے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے، مجھے فراق کے بعد وصال اور غضب کے بعد رضا مل گئی ہے، میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ حضرت بھائی یزید بسطامی اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال اسے کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ عورت کی معنی ہے قابل حجاب اور چھپانے کی چیز۔ عورت اگر عریانی پسند اور عیاشی کا باعث بن جائے تو ایسی عورت قوم کے لیے ننگوار ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے وجود سے لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ فاحشہ عورت پر جو نگاہ کرم فرمائی تو اپنے کپڑے اسے پہنا کر اس کا ظاہر بدل کر اس کا باطن بھی بدل ڈالا، اور جس کے ارد گرد عیاش لوگ طواف کرتے تھے اسے کعبہ شریف کا طواف کرنے میں مشغول کر دیا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحرا میں اپنے کپڑے دھوئے۔ ایک عقیدت مند جو ساتھ تھا عرض کرنے لگا کہ اسے سکھانے کے لیے انگوروں کی دیوار پر لٹکا دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے درخت کی شاخیں ٹوٹ جائیں گی۔ عرض کیا کہ گھاس پر پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرنا کیونکہ گھاس چوپاؤں کا چارہ ہے، ہم اسے ان سے نہیں چھپاتے۔ پس آپ کپڑے کو اپنی پشت مبارک پر رکھ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے، جب ایک طرف سے سوکھ گئی تو دوسری طرف الٹا دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی اللہ والوں کی صفات اور ان کی کرامات، جن کے باعث بے شمار لوگوں نے کلمہ توحید پڑھا اور اسلام سے مالا مال ہوئے۔ حضرت بھائی یزید بسطامی کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر وہ اپنا اور مریدوں کا سامان لا کر چلا کرتے تھے۔ ایک دن سامان لا کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا بیچارے اونٹ پر کس قدر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غور سے دیکھو اونٹ پر کوئی بوجھ ہے۔ اس نے دیکھا تو بوجھ ایک ہاتھ اونچا تھا۔ فرمایا سبحان اللہ، عجیب معاملہ ہے، اگر میں اپنا حال تم لوگوں سے پوشیدہ رکھوں تو ملامت کرتے ہیں، اگر ظاہر کروں تو اس کی تم لوگوں کو طاقت نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کو میری زیارت سے لعنت ہوتی ہے اور بعض لوگوں پر رحمت ہوتی ہے۔ لعنت اس وجہ سے کہ جب وہ شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ پر وہ اس وقت خاص حالت غالب ہوتی ہے، وہ مجھے اپنے آپ میں نہیں پاتے اور میری غیبت کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ آئے حق کو مجھ پر غالب پا کر معذور رکھتے ہیں، ان پر رحمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کا پیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں غلبہ شوق میں جنگل کی راہ لی، وہاں ایک بوڑھی عورت کو بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔
وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بوجھ بہت بھاری ہے، ذرا اسے اٹھانا ہے۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ اس عورت کا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ میں نے ایک شیر کی جانب اشارہ کیا، وہ آیا تو میں نے وہ بوجھ اس کی پشت پر رکھ دیا اور اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اب تو شہر جا کر کیا بیان کرے گی؟ اس نے کہا، میں کہوں گی کہ آج ایک ظالم کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ شیر مکلف ہے یا غیر مکلف؟ میں نے کہا، غیر مکلف۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچ سکے۔